آج کے درس میں مرزائیوں کے اس اعتراض کا جوابات کریں گے کہ جب مرزائیوں نے اجرائے نبوت پر قرآن مجید سے یہ آیات مبارکہ بطور دلیل پیش کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ہم نے اس کے جوابات کیے کہ یہ آیت مبارکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی انسان انبیاء کی اطاعت سے نبی بن سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دلیل اور دعویٰ آپس میں مطابقت نہیں رکھتا۔ نبی کی اطاعت سے انسان نیک بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، لیکن انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اس کے ہم نے بہت سے جوابات کیے ہیں۔ اب مرزائیوں نے ہمارے جوابات سن کر ایک اعتراض کیا ہے۔ مرزائیوں کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آیت میں درجات کا ذکر نہیں، محض رفاقت کا ذکر ہے، تو آپ نے 3 درجے صدیق، شہید اور صالح سے نکال لیے، کیونکہ بقول آپ کے اس آیت کا معنی یوں ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کا ساتھ ہوگا، اور وہ خود نبی نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، خود صدیق نہیں بنے گا، حالانکہ اسی طرح تمہارے نزدیک بھی نہیں ہے۔ یہ قادیانی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم نے قادیانیوں کے اس اعتراض کے 3 جوابات کیے ہیں۔ جواب نمبر 1، اس آیت مبارکہ میں اس بات کا قطعاً ذکر نہیں ہے کہ کوئی شخص اطاعت کر کے نبی یا صدیق یا شہید ہوگا یا نہیں، بلکہ یہاں مقصود صرف اطاعت کا نتیجہ بیان کرنا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اس کو ان حضرات کے ساتھ رفاقت فی المکان حاصل ہوگی، یعنی جو ان حضرات کا جو آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان حضرات کا اطاعت کرے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں رفاقت فی المکان حاصل ہوگا ان اطاعت کی وجہ سے، نہ کہ انسان نبی بن سکتا ہے۔ جواب نمبر 2، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے نبی نہیں ہوگا، یہ مقدمہ اس آیت سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیاتوں کی بنا پر ہے، جیسے خاتم النبیین والی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ خاتم الصدیقین اور خاتم الشہداء اور خاتم الصالحین کی کوئی آیت نہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح خاتم النبیین والی آیت ہے، اسی طرح خاتم الصدیقین، خاتم الشہداء، خاتم الصالحین والی آیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح خاتم النبیین کی آیت بھی نہ ہوتی تو ہم نبوت بھی مان لیتے، لیکن نبوت کا درجہ ماننے سے یہ آیت اور اس جیسی اور نصوص صریحہ اور احادیث صحیحہ مانے ہیں۔
یعنی قرآن مجید کی دوسری آیات مبارکہ سے اور دوسری قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اطاعت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اطاعت سے رفاقت فی المکان حاصل ہوگا۔ لہذا یہاں یہ معنی لینا کہ اطاعت سے نبی بن سکتا ہے، یہ معنی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اطاعت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ اطاعت سے رفاقت فی المکان انسان کو حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ اطاعت سے یہاں نبوت مراد لوگے تو پھر قرآن مجید کی دوسری آیاتوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور احادیث مبارکہ میں جو واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری امت ہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور قرآن مجید نے جو واضح طور پر اعلان کر دیا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ لہذا اطاعت سے رفاقت فی المکان حاصل ہوگا، لیکن نبوت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ جواب نمبر 3، اطاعت سے 3 درجے جو ہم مانتے ہیں، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، وہ اس آیت سے نہیں مانتے، کیونکہ اس آیت میں درجات کا ذکر ہی نہیں۔ وہ دوسری آیاتوں سے مانتے ہیں جن میں درجات کا ذکر ہے، اور جن آیات میں درجات بیان کیے گئے ہیں وہاں نبوت کا درجہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، سورۃ الحدید آیت نمبر 19۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہ لوگ ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے نزدیک۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیے، یہاں درجوں کا ذکر ہو رہا ہے، رفاقت اور معیت کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں اولئک هم النبیون نہیں فرمایا بلکہ صدیقون اور شہداء فرمایا ہے۔ تو اگر اطاعت سے نبی بن سکتا، کوئی بن سکتا تھا، تو پھر یہاں اولئک هم النبیون بھی ہوتا، لیکن یہاں اولئک هم النبیون نہیں ہے، اولئک هم الصدیقون ہے والشہداء ہے۔ چوتھا جواب، اگر بقول آپ کے اطاعت سے یہ درجات حاصل ہوتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ درجات کیسے ہیں؟ کیا حقیقی یا ذولی یا بروزی؟ اگر اطاعت سے نبی ذولی اور بروزی بنتے ہیں تو صدیق، شہید اور صالح بھی ذولی اور بروزی ہونے چاہیے۔ اگر وہ 3 درجے حقیقی ہیں تو نبی بھی حقیقی ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب اطاعت کرنے سے یہ 4 درجے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے 3 تو حقیقی ہو اور 1 ذلی اور بروزی ہو، یا چاروں حقیقی مانو یا چاروں ذلی اور بروزی، اور اگر کہوں کہ ذلی بروزی صدیق شہید نہیں ہوتے تو اول تو یہ مسلم ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح صدیق، شہید اور صالح ذلی اور بروزی نہیں بن سکتے، تو نبی بروزی اور ذلی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا
اگر مان بھی لیا جائے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ ذلی بروزی نبی بھی کوئی نہیں، یہ بھی تمہاری جدید اصطلاح ہے۔ اور اگر کہوں کہ ذلی شہید ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ذلی حقیقی، تو ہم پوچھتے ہیں کیا ذلی حقیقی اور شہید کا حکم ایک ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ حکم ایک نہیں، کیونکہ مفتون اور غریق وغیرہ شہداء کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی جو پانی میں ڈوب جاتا ہے تو پانی میں ڈوبا ہوا انسان جب مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، لیکن اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جو جہاد میں شہید ہو جاتا ہے انہی خون آلود کپڑوں کے ساتھ اس کو کفن دیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے۔ اور پانی میں ڈوبا ہوا ہے سے وبا سے مرا ہوا یہ بھی شہید ہے، لیکن ہم اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، بدن کے کپڑوں کے ساتھ نہیں دفناتے۔ حالانکہ حقیقی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ حکم ایک نہیں، اور تمہارے نزدیک ذلی نبی کے احکام وہی ہیں جو حقیقی نبی کے ہیں، تو کیا تمہارے نزدیک ذلی نبی کا منکر کافر ہے؟ اور یہ یعنی نبی کو ذلی ماننا، بروزی نبی ماننا، یہ بحث موجود ہے۔ قادیانیوں کی کتاب ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 163، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167، آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 35، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35۔ ان کتابوں کے اندر ان کے ان صفحات پر یہ بحث وہاں موجود ہے کہ قادیانی ذلی اور بروزی نبی کو حقیقی نبی کی طرح مانتے ہیں۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ان کے ہمارے جوابات پر جو قادیانیوں نے اعتراض کیا تھا، ہم نے اس قادیانیوں کے اس اعتراض کے 4 جوابات مکمل دے دیے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ جو دلیل میں پیش کرتے ہیں دعوی اجراء نبوت پر، لہذا یہ دعویٰ اور دلیل آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔